جنرل فیض حمید اور عمران خان کا منصوبہ بہت کلیئر تھا۔ یہ چاہتے تھے پی ٹی آئی کے ٹائیگرز مختلف چھاؤنیوں پر حملے کریں اور یادگاریں جلاتے ہوئے راولپنڈی پہنچ جائیں۔ آرمی چیف اس وقت ملک سے باہر تھے۔ فوج میں قیادت کا بحران پیدا ہو جائے گا اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو مجبوراً اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا پڑ جائیں گے، اور جو ہی یہ چارج لیں گے تو سپریم کورٹ جنرل عاصم منیر کو ڈی نوٹیفائی کر دے گی اور یوں ملک میں تبدیلی آ جائے گی۔ سپریم کورٹ اس کے بعد عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو غیر قانونی قرار دے دے گی، جس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو جائے گی اور عمران خان اقتدار میں واپس آ جائیں گے۔ یہ پلان بظاہر مکمل تھا، لیکن جنرل فیض حمید اور عمران خان کی بدقسمتی سے جنرل ساحر شمشاد مرزا حالات کے جھانسے میں نہیں آئے۔ یہ 9 مئی کے دن فوج اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ جنرل فیض اور عمران خان کے منصوبے کو ٹھیک ٹھاک جھٹکا تھا۔ دوسری طرف حکومت نے بھی اپنے اعصاب قابو میں رکھے اور تیسری طرف عمران خان کے انقلابی بھی 22 یادگاروں پر حملے کے بعد غائب ہو گئے۔ عمران خان کے ساتھ ایک ہاتھ جنرل فیض حمید بھی کر گئے۔ یہ 8 سے 11 مئی تک غائب رہے۔ یہ سمجھدار انسان ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ اگر میں کسی جگہ نظر آ گیا تو بغاوت کی ناکامی کی صورت میں میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا یا مجھے آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ منظر سے غائب ہو گئے اور عمران خان انہیں ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو 11 مئی 2023 کو چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال نے آئی جی اسلام آباد کو حکم دے کر عمران خان کو عدالت میں بلایا تھا اور انہیں گڈ ٹو سی یو کہا تھا، اور اس کے بعد آئی جی کو حکم دیا تھا کہ آپ انہیں شایان شان گاڑی میں لے کر جائیں اور گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں۔ عمران خان کو اس کے بعد بلٹ پروف مرسیڈیز میں پولیس کے گیسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا تھا، اور صدر عارف علوی اس رات صدارتی پروٹوکول میں ان کے لیے بکرے کی ران بھون کر لے گئے تھے، اور خان صاحب رات گئے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جوکس شیئر کرتے رہے تھے۔ اسی گیسٹ ہاؤس سے عمران خان نے مسرت چیمہ کو فون کر کے حکم دیا تھا کہ تم اعظم سواتی سے رابطہ کرو۔ یہ کال بعد ازاں لیک ہوئی اور یہ اس وقت بھی یوٹیوب پر پڑی ہوگی۔ اس کال کے اعظم سواتی ہمارے اعظم سواتی نہیں تھے، یہ فیض حمید تھے جو 8 مئی سے غائب تھے۔ بحران کے ان 3 دنوں کے ہیرو جنرل ساحر شمشاد مرزا تھے۔ یہ اگر استقامت اور خلوص کا مظاہرہ نہ کرتے اور پی ٹی آئی کے جھانسے میں آ جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ آج کے حکمران اس وقت جیل میں چکیاں پیس رہے ہوتے، عمران خان اگلے 5 برسوں کے لیے وزیر اعظم بن چکے ہوتے، یا پھر ملک میں مارشل لا لگ چکا ہوتا اور مئی 2025 میں انڈیا ہمارا برگس نکال چکا ہوتا۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا، یہ ملک 9 مئی کو بچ گیا اور فوج نے 3 دنوں میں حالات کنٹرول کر لیے، ورنہ عمران خان اور جنرل فیض نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ملک میں 9 مئی ہوا اور پارٹی کی ساری قیادت پکڑی گئی۔ یہ کہانی سب کو معلوم ہے۔ فوج نے سب سے پہلے اندر صفائی کی، لیفٹیننٹ جنرل سمیت بے شمار افسر فارغ کیے گئے، اور اس کے بعد سویلینز میں صفائی کا عمل شروع ہو گیا اور یہ اب تک جاری ہے۔ جنرل فیض حمید کو اس کے بعد حالات کی نزاکت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ متعدد وارننگز کے باوجود پیچھے نہ ہٹے اور اندر ہی اندر باریک واردات کرتے رہے۔ 22 جولائی 2024 کو پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا سیل پر چھاپا پڑا، پارٹی کے کمپیوٹر اور ڈیٹا قبضے میں لے لیا گیا۔ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن بھی گرفتار ہو گئے۔ ان کے موبائل فون کا جائزہ لیا گیا تو ان سے جنرل فیض حمید کے مختلف فون نمبرز نکل آئے۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک کے نمبر بھی تھے۔ پارٹی کے کمپیوٹروں سے بھی بہت کچھ سامنے آ گیا۔ رؤف حسن سمجھدار نکلے، یہ فوراً بول پڑے اور یوں جنرل فیض حمید کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ اگست 2024 میں جنرل فیض کو بلا کر تمام ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے اور انہیں 2 آپشن دیے گئے، یہ اپنے جرائم تسلیم کر کے معافی مانگ لیں یا پھر کورٹ مارشل کا سامنا کریں۔ یہ دوسرے آپشن پر چلے گئے اور یوں ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی۔ یہ کارروائی 11 ماہ جاری رہی۔ یہ اس لحاظ سے برصغیر پاک و ہند میں کسی اعلیٰ فوجی افسر کا طویل ترین کورٹ مارشل تھا۔ جنرل آصف یاسین نے شروع میں ہی ہتھیار پھینک دیے، لہٰذا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میری اطلاعات کے مطابق جنرل فیض پر ابھی تک 9 مئی کے جرائم پر مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ ان کے باقی جرائم ہی اس قدر زیادہ ہیں کہ 9 مئی کی باری ہی نہیں آئی۔ آخری اطلاعات کے مطابق 13 نومبر کی رات تک
14 گھنٹے مسلسل سماعت ہوئی اور کیس ختم ہو گیا۔ کارروائی 850 صفحات پر مشتمل ہے۔ کورٹ مارشل 3 میجر جنرلز نے مکمل کیا۔ ان کے فیصلے کے بعد فیصلہ اے جی کے پاس جائے گا۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور اس کے بعد اسے فائنل اپروول کے لیے آرمی چیف کے پاس بھجوا دیا جائے گا اور یوں جنرل فیض کو سزا ہو جائے گی۔ جنرل فیض حمید 445 دنوں سے حراست میں ہیں۔ ان کا مقدمہ اس دوران 2 مرتبہ تعطل کا شکار ہوا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران مئی اور جون میں کورٹ مارشل کرنے والے دونوں جنرلز ڈیوٹیز پر چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے مقدمہ رک گیا۔ 27 نومبر کو جنرل ساحر شمشاد مرزا ریٹائرڈ ہو گئے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس تشکیل پا گیا۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے جنرل فیض کو مزید 15 دن مل گئے۔ یہ فیصلہ اب دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں آ جائے گا، جس کے بعد جنرل فیض کا معاملہ نبٹ جائے گا۔ فوج نے اگر یہ معاملہ مزید آگے لے جانے کا فیصلہ کیا تو پھر 9 مئی کا باب بھی کھل جائے گا اور یوں عمران خان اور ان کے 6 ساتھیوں کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ ایشو آرٹیکل 6 تک جائے گا۔ لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو پھیلانا نہیں چاہتی۔ کیونکہ یہ ایشو پھر چند لوگوں تک محدود نہیں رہے گا، اس میں 25-30 لوگ آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ روایت بن جائے گی اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اس باب کو یہیں بند کر دینا چاہتی ہے۔ جنرل فیض کے کیس کے دوران کئی المیے بھی سامنے آئے۔ پہلا المیہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا رویہ تھا۔ جنرل فیض نے ان لوگوں کے لیے اپنی جان، عزت اور عہدہ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن مشکل وقت میں یہ سب غائب ہو گئے۔ عمران خان 9 مئی کے دن غائب ہونے پر جنرل فیض سے ناراض ہیں، چنانچہ انہوں نے پارٹی کو جنرل کی حمایت سے روک دیا اور پارٹی نے ان کی حمایت میں ٹویٹ تک نہیں کیا۔ پی ٹی آئی وکلاء کی پارٹی ہے، لیکن پارٹی میں سے کوئی وکیل جنرل فیض کا مقدمہ لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ جنرل کی فیملی کو اپنا وکیل خود کرنا پڑ گیا۔ دوسرا، جنرل فیض نے اپنی حمایت میں گواہی کے لیے 90 لوگوں کی فہرست دی۔ ان میں 2 وزیر اعظم عمران خان اور شاہد خاقان عباسی بھی شامل تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار اور جنرل ندیم انجم بھی تھے، اور وہ 35 سیاستدان بھی جن کے دروازوں پر آج بھی جنرل فیض کی وجہ سے سیاست اور اقتدار کا چراغ جل رہا ہے۔ لیکن آپ وقت کا ستم دیکھیے، 50 لوگ جنرل فیض کی بیگم اور صاحبزادی سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ 40 راضی ہوئے، انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی، لیکن ان میں سے 37 نے گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ یوں ان کے سینکڑوں دوستوں اور کولیگز میں سے صرف 3 نے ان سے ملاقات کی اور ان کے حق میں گواہی دی۔ ان میں ان کے سمدی بریگیڈیئر حامد ڈار بھی شامل ہیں۔ یہ 3 لوگ ان کا کل اثاثہ نکلے، جبکہ باقی سب غائب ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ جنرل فیض حمید سے ملنے کے لیے ان کے رشتہ داروں کے دروازوں پر بھی بیٹھے رہتے تھے۔ ملک کے 20 کھرب پتی بزنس مین سارا دن ملاقات کے لیے ان کے دفتر بیٹھتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں، اور یہ 2 منٹوں میں اپنی بات مکمل کر کے دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ آپ جنرل فیض کا کروفر دیکھیے کہ 6 مارچ 2021 کو جب عمران نے اعتماد کا ووٹ لیا تو ووٹ پورے کرنے کی ذمہ داری جنرل فیض کو دی گئی، اور اس نے 24 گھنٹوں میں سیاستدانوں کو ہانک کر قومی اسمبلی پہنچا دیا۔ چودھری شجاعت اس وقت علیل تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ چودھری سالک ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ جنرل فیض نے اپنا ایک کرنل بھجوایا اور وہ چودھری سالک کو ہسپتال سے لے کر اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ غلام بی بی بھرونا، طارق بشیر چیمہ اور مرحوم عامر لیاقت حسین کو زبردستی پکڑ کر اسلام آباد لایا گیا۔ عمران خان کو شک تھا کہ ان کے 10-12 ایم این ایز غائب ہو جائیں گے۔ جنرل فیض نے ان تمام ایم این ایز کو مختلف کنٹینرز میں بند کر دیا۔ فواد حسن فواد اور احد چیمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ فواد صاحب کی کمر میں درد تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں کموڈ کی سہولت نہیں دی گئی۔ احسن اقبال کے بازو پر گولی لگی تھی، ان کی فزیو تھراپی چل رہی تھی۔ انہیں اٹھا کر جیل میں پھینک دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کا بازو آج بھی ٹیڑھا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ننگے فرش پر لٹایا گیا۔ میاں نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا اور ان کے واش روم میں کیمرے لگا دیے گئے۔ کراچی میں ہوٹل کا دروازہ بھی توڑ کر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا۔ آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا
اور سب سے بڑھ کر رانا ثناء اللہ پر 15 کلو گرام ہیروئن ڈال دی گئی، اور یہ سب کچھ جنرل فیض کے احکامات سے ہوتا تھا۔ لیکن کل کا فرعون آج خود جیل میں بیٹھ کر فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ عبرت کی نشانی ہے۔ کاش آج کے حکمران اس نشانی سے ہی کچھ سیکھ لیں، یہ عاجزی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اقتدار گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اپنے سوار تبدیل کرتا رہتا ہے۔ کل اس پر فیض حمید سوار تھا، آج کوئی اور ہے اور کل پھر کوئی اور ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا عبرت سرائے کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ اللہ سے معافی مانگیں اور عاجزی اختیار کریں۔